पाइथागोरस और पाइथागोरियंस की जो सबसे अहम कंट्रीब्यूशन है वो है मैथमेटिक्स के हवाले से। पाइथागोरस ये समझता था कि मैथमेटिक्स इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। वो ये कहता था कि द वर्ल्ड इज़ नंबर, दुनिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ अदद से बनी हुई है। एरिस्टोटल पाइथागोरियंस के बारे में कहता है कि उनका ये मौक़िफ़ था कि द प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स वो द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल थिंग्स, यानी कि हिसाब के जो असूल व कवानीन हैं वो तमाम कायनात के असूल व कवानीन हैं। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जितनी भी दुनिया के अंदर आपको रिश्ते ताल्लुकात मिलते हैं, चीज़ों के दरमियान कवानीन जो मिलते हैं, वो बुनियादी तौर पे मैथमेटिकल प्रोपोर्शंस पर बुनियाद रखते हैं। और पाइथागोरियंस इस चीज़ को इस तरह से इंटरप्रेट करते थे कि दुनिया के अंदर जितने असूल व कवानीन हैं उनको आप होल नंबर रेशियोज़ में उनका इजहार कर सकते हैं। पाइथागोरस का थ्योरम उसकी सबसे देर पा असर रखने वाली दरियाफ्त थी। अगर आप कदीम बेबीलोन या कदीम मिस्र की बिल्डिंग्स देखें तो आप हैरान होंगे कि ये कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और कितने पुराने ज़माने में ये बनाई गई। ज़ाहिरी बात है कि उस ज़माने के जो बिल्डर्स थे, जो आर्किटेक्ट्स थे, उनको बिल्डिंग बनाने का तरीका, सलीका काफ़ी अच्छा आता था। और उस बिल्डिंग बनाने में जो सबसे अहम चीज़ थी, जो सबसे अहम औजार था ख़ास तौर पे हिसाब रखने का, उसको हम कहते हैं द बिल्डर्स सेट स्क्वायर। ये आपने कभी अगर अपना ज्योमेट्री सेट खोला हो तो उसके अंदर आपको दो ट्राइंगल्स मिलते हैं, एक जो कि बिल्कुल बराबर है और दूसरा जो कि एक तरफ थोड़ा सा लंबा है। ये आप अपने सामने देख रहे हैं बिल्डर्स सेट स्क्वायर। अगर इस पे आप गौर करें तो इसकी एक साइड जो है वो 3 है, दूसरी साइड जो है वो 4 है और तीसरी साइड जो है वो 5 की प्रोपोर्शन में है। इसी तरतीब में चाहे इसको बड़ा कर लें या छोटा कर लें, जब भी आप 3, 4 और 5 के हिसाब से एक ट्रायंगल बनाएंगे तो हमेशा 3 और 4 की तरफ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्रीज होगा। और जब 90 डिग्रीज का एंगल आपको मिल जाएगा तो फिर आप बड़ी बड़ी इमारतें और अच्छी अच्छी इमारतें बना सकेंगे। क्यों? क्योंकि 90 डिग्रीज का एंगल ना सिर्फ इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आपने बिल्कुल सीधी दीवार खड़ी करनी है तो आपको 90 डिग्रीज का एंगल चाहिए, और अगर आपने कोना बनाना है जो कि बिल्कुल बराबर 90 डिग्रीज का हो तो फिर आपको 90 डिग्रीज का कोई ना कोई मेजरमेंट चाहिए। तो पुराने ज़माने के अंदर जो मेजरमेंट था वो इस तरह किया जाता था कि वो एक बड़े बड़े ट्रायंगल्स बनाते थे, बिल्डर स्क्वायर्स बनाते थे, जो कि अगेन 3, 4 और 5 की प्रोपोर्शन में। ये वाहिद ट्रायंगल है जिसकी साइड्स एक अरिथमेटिक प्रोपोर्शन में चलती हैं, यानी कि 3 + 1 = 4, 4 + 1 = 5, और मज़ीद ये कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बनाता है। अब ये इल्म जो था वो बेबीलोनियंस के पास और मिस्र के लोगों के पास था, और वो इस इल्म को इस्तेमाल करते थे अपनी इमारतें बनाने के लिए, सुरंगें बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता था। मगर कोई भी मैथमेटिकली ये साबित नहीं कर सका था, इसकी वजह नहीं बयान कर सका था कि क्या वजह है कि जब भी आप एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसकी साइड्स 3, 4 और 5 होंगी तो उसका जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्रीज क्यों होगा? क्या इसके पीछे साइंटिफिक वजह है? इस चीज़ को हल किया पाइथागोरस ने या पाइथागोरियंस ने। आज हमें यह नहीं पता कि पाइथागोरस ने ज़ाती तौर पे किया या उसके शागिर्दों ने उसके बाद किया। बहरहाल इस थ्योरम को हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से ही जानते हैं। किस तरह उसने ये साबित किया? अगर ये आप स्क्रीन में देखें, उसने ये इस तरह से साबित किया कि इस किस्म के 4 जो हैं सेट स्क्वायर्स को इस्तेमाल करके जब उसने उनको इकट्ठा रखा तो उससे उसको ये बात साफ जाहिर हो गई कि जो बड़ी वाली साइड है जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, वो उसका स्क्वायर का जो एरिया है वो हमेशा बराबर होगा a² और b² के एरिया के। जब पाइथागोरस ने ये चीज़ साबित कर दी कि a² = a² + b², तो उसने पहली दफ़ा मैथमेटिकल प्रूफ दिया कि बिल्डर्स सेट स्क्वायर क्यों 90 डिग्रीज देता है और क्यों इतना अहम है। पाइथागोरस अपनी मैथमेटिक्स की थ्योरी तमाम चीज़ों के साथ जोड़ना चाहता था। एक दिन पाइथागोरस जो है वो एक लोहार की दुकान से गुजर रहा था, तो वहाँ पे उसको आवाज़ आ रही थी कि लोहार काम कर रहा है। जब उसने ये आवाज़ सुनी और मुख्तलिफ जगहों पे लोहार जो है अपनी हथौड़ी चला रहा था,
تو اس نے سوچا کہ یہ تو بڑی میوزیکل قسم کی آواز آ رہی ہے. اس کا یہ خیال تھا کہ ہتھوڑی اگر بھاری ہو یا پتلی ہو تو اس سے مختلف میوزک کے نوٹس نکلتے ہیں. ہمیں آج یہ معلوم ہے کہ ایسے نہیں ہے، بلکہ ایسے ہے کہ یہ جس چیز کو ہتھوڑی سٹرائک کر رہی ہے، جس لوہے کو وہ چھو رہی ہے، ہٹ کر رہی ہے، اس لوہے کی جو لینتھ ہوگی اس کے حساب سے نوٹ نکلے گا. اگر چھوٹی لینتھ ہوگی تو پتلا نوٹ نکلے گا، اور اگر لمبی لینتھ ہوگی تو نیچے والا نوٹ نکلے گا. بہرحال پائتھاگورس کو یہ بات درست پتہ تھی یا نہیں پتہ تھی، اس نے اس تصور کو اپلائی کیا ایک سٹرنگڈ انسٹرومنٹ پر. اس زمانے میں بھی سٹرنگڈ انسٹرومنٹس تھے. اس نے یہ سوچا کہ یہ جو سٹرنگڈ جو میوزک ہے یہ بھی ہول نمبر پروپورشنز میں ہونا چاہیے. تو اس نے پہلے تو جو سٹرنگ تھی اس کی لینتھ نوٹ کی. یہ گٹار سٹرنگ جو ہے یہ 65 سینٹی میٹرز کی لینتھ پہ ہے. اس 65 کو جب اس نے آدھا کیا تو ایگزیکٹلی اس کو ایک آکٹیو کی ساؤنڈ نکلی، جو کہ سب سے زیادہ ہارمونک انٹرول ہے. ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں میوزیشنز ہونے کے حوالے سے. پھر اس نے جب اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تو اس کو 5th کی ساؤنڈ ملی، جو کہ آکٹیو کے بعد سب سے زیادہ ہارمونک ساؤنڈ ہے. اور جب اس نے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تو اس کو 3rd ملا اینڈ سو آن. اس سے اس نے پورے 7 نوٹس کا اسکیل نکال لیا. آج جب ہم میوزک بجاتے ہیں تو آج ہمارے انسٹرومنٹس پائتھاگورین اسکیل کے حساب سے نہیں ہیں. آج ہمارے انسٹرومنٹس جو ہیں وہ ماڈرن ایون ٹیمپرمنٹ اسکیل کے حساب سے ہیں. تو لہٰذا آج کے اسکیل اور پائتھاگورس کے اسکیل میں تھوڑا سا فرق ہے. مثال کے طور پہ پہلا نوٹ تو وہی ہوا، آکٹیو بھی وہی ہے جو پائتھاگورس اور ماڈرن آکٹیو ہے، 5th نوٹ بھی وہی ہے، مگر فرق آتا ہے 3rd نوٹ پہ. جو ماڈرن میوزک ہے اس میں 3rd نوٹ یہاں پہ آتا ہے، مگر پائتھاگورس کا جو 3rd نوٹ تھا وہ تھوڑا سا نیچے تھا، وہ یہاں پہ تھا. تو اس طرح جو پائتھاگورس کا اسکیل تھا وہ ایک اسکیل میں انتہائی ہارمونک ساؤنڈ کرتا ہے. اور آپ بھی اگر اپنے میوزک کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا پائتھاگورین اسکیل بجائیں. آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ مسلمانوں کے اندر پائتھاگورین اسکیل بہت بجایا جاتا تھا. ریسنٹلی مطلب سینچری تک پائتھاگورین اسکیل جو ہے وہ بجایا جاتا تھا. پائتھاگورس کی اپنی تھیوری یہ تھی کہ میوزک جو ہے وہ انسان کی روح کو اور انسان کے جسم کو، شاعری اور میوزک دونوں چیزیں، وہ روح اور جسم کو ہیل کر سکتا ہے، اس کے لیے ایک دوا کا کردار ادا کر سکتا ہے. انفیکٹ پائتھاگورس جو تھا وہ خود میوزک کمپوز کرتا تھا. پائتھاگورس کا یہ خیال تھا کہ میوزک جو ہے، موسیقی جو ہے وہ روح کو پیور کر دیتی ہے، اس میں سے تمام برائیاں بیماریاں نکال دیتی ہے. لہٰذا پائتھاگورس جو ہے وہ خود میوزک کمپوز کرتا تھا، شاعری بھی کمپوز کرتا تھا اور گاتا سناتا تھا تاکہ لوگوں کی بیماریاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں. مگر سب سے دلچسپ بات اس کے بارے میں یہ تھی کہ اس کا یہ خیال تھا کہ پوری کائنات کے اندر ہر وقت ہم موسیقی سن رہے ہیں. یہ جو ستارے اور سیارے جو دنیا کے ارد گرد گھوم رہے ہیں یا گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کا خیال تھا کہ یہ جب گھومتے ہیں تو یہ ایک ایتھر سبسٹنس کے اندر سے گزر رہے ہیں. ایک ہوا جیسا سبسٹنس ہے جس کا نام ہے ایتھر. اس میں سے جب گھومتے ہیں تو گھومنے کے نتیجے میں ان کی بھی ایک آواز سنائی دے سکتی ہے، اور وہ مختلف کیونکہ ڈائریکٹ پروپورشنز میں ہے. مثال طور پہ ایک سیارہ ہو سکتا ہے ہم سے 2 گنا دور ہو تو تیسرا جو ہے 3 گنا، چوتھا جو ہے 5 گنا، جو بھی ہے وہ ہول نمبر پروپورشنز میں ویری کرتے ہیں. لہٰذا ان کی جو ساؤنڈ، جو کلیکٹیو ساؤنڈ، جو اجتماعی آواز بنتی ہے وہ بھی ایک میوزک ہے. اس کو پائتھاگورس کہتا تھا the harmony of the spheres. پوری کائنات اس کے تصور میں ایک موسیقی کی کائنات تھی. بہرحال یہ جو نظریاتی مسائل تھے اس کی وجہ سے پائتھاگورس کا اسکول ختم نہیں ہوا. پائتھاگورس کا اسکول ختم ہوا سیاسی مسائل کی وجہ سے. جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پائتھاگورس سیاسی اعتبار سے ایرسٹوکریٹک فیکشن یا جو اشرافیہ طبقہ ہے اس کا ساتھ دیا کرتا تھا. اب کروٹون کے اندر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں سیبورائٹس تھے ایک طرف اور کروٹونینز دوسری طرف تھے. اور جو سیبورائٹس تھے اور جو ڈیموکریٹک فیکشن تھا کروٹونینز کا، اس کا لیڈر تھا سائلون. سائلون کا جو بغاوت تھی وہ کامیاب ہوئی اور وہ پائتھاگورس کو اپنا دشمن سمجھتا تھا. پائتھاگورس سائلون کو اپنا دشمن سمجھتا تھا کیونکہ سائلون جو ہے وہ ڈیموس کی نمائندگی کرتا تھا اور پائتھاگورس جو ہے وہ اشرافیہ طبقے کی نمائندگی کرتا تھا. سائلون کے پاس جب اقتدار آیا تو اس نے
بہت سارے ایسے اقدامات کیے. مثال کے طور پہ اس نے اشرافیہ طبقے سے زمینیں لے کر تو غریبوں میں تقسیم کر دیں. اس نے غریبوں کے قرضے معاف کر دیے اور پائتھاگرس نے اس کی مزاحمت کی. مزاحمت کے نتیجے میں سائلون نے پائتھاگرس کی اکیڈمی کو تتر بتر کر دیا، تباہ کر دیا اور پائتھاگورینز کو دبانا شروع کر دیا، سپریس کرنا شروع کر دیا. بلکہ کہا جاتا ہے کہ جب سائلون نے پائتھاگرس کے دوست مائلو کا گھر جلا دیا تو اس گھر کے اندر اس وقت پائتھاگرس خود موجود تھا اور وہ جل کے راکھ ہو گیا. پائتھاگورینز کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ پائتھاگرس جو ہے وہاں سے نکل گیا، کہیں اور چلا گیا اور اس کی وفات کہیں اور ہوئی یا نہ ہوئی، ہمیں یہ بات معلوم نہیں. بہرحال پائتھاگورینز کا اسکول تقریباً 50 سال اور چلتا رہا، مگر مسلسل اس کے خلاف جو سپریشن تھی، اس کے نتیجے میں وہ جو دباؤ تھا، جو اس کو دبایا جا رہا تھا، اس کے نتیجے میں وہ ختم ہو گیا. پائتھاگورس کی جو سیاست تھی، جیسی بھی تھی، اس پہ جو بھی ہماری رائے ہو، اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ جو پائتھاگورس اور پائتھاگورینز کی جو فلسافیکل فلسفے کے حوالے سے انسانوں کی زندگی میں اور تاریخ میں جو کنٹریبیوشن ہے، وہ واقعی ایک تاریخی کنٹریبیوشن ہے. سب سے اول تو ظاہری بات ہے پائتھاگورس کا اپنا تھیورم، کہ جو کہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ a² اور b² کے کیوں برابر ہے. دوسرا یہ کہ پائتھاگورس کی سوچ کا پلیٹو کے ذریعے انسانی سوچ پہ بہت بڑا اثر ہوا. بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پلیٹو اصل میں ایک سیکرٹ پائتھاگورین تھا، پائتھاگورس سے متاثر تھا اور پائتھاگورس کے کئی خیالات سے متفق تھا. اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی. سب سے اہم مثال اس کی یہ دی جا سکتی ہے کہ پلیٹو بھی پائتھاگورس کی طرح یہی سمجھتا تھا کہ میتھمیٹکس جو ہے وہ ہائیسٹ فارم آف نالج ہے، ہائیسٹ فارم آف ایبسٹریکشن ہے، وہ بالکل غلط نہیں ہو سکتی. باقی تمام چیزوں میں ہم غلطی کر سکتے ہیں مگر میتھمیٹکس میں ہم غلطی نہیں کرتے. اسی لیے پلیٹو نے اپنی اکیڈمی کا سمبل رکھا وہی ٹرائنگل، جو کہ پائتھاگورینز کا بھی سمبل تھا. اور پلیٹو نے اپنی اکیڈمی کے باہر یہی لکھا کہ جو انسان جیومیٹری نہیں جانتا وہ اس اکیڈمی میں نہیں داخل ہو سکتا. پلیٹو بھی جو روح کے حوالے سے پائتھاگورس کا خیال تھا، کم و بیش پلیٹو کا بھی ملتا جلتا خیال تھا. پائتھاگورس کا بہت بڑا اثر یوکلڈ پر بھی ہوا اور یوکلڈ کے جو بنیادی خیالات تھے ٹریگنومیٹری کے، جیومیٹری کے، وہ تو تقریباً 19ویں صدی تک یورپ کے اندر پڑھائے جاتے رہے. تو لہٰذا پائتھاگورس کا اور پائتھاگورینز کا ایک کلیدی کردار ہے انسان کی سوچ کے اندر اضافے کے حوالے سے اور ترقی کے حوالے سے